میں اپنے تمام سنی حنفی بریلوی بھائیوں کو سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ایمان و عقائد کی تحفظ اور اصلاح کی غرض سے میں نے یہ بیان یوٹیوب پہ جاری کیا ہے تاکہ جو حضرات ایمان و عقائد میں حق پر ہیں وہ اس پر مستحکم رہے، اور جن حضرات کے ایمان و عقائد میں کچھ خامی ہو تو اس کی اصلاح ہو جائے، اور جو حق کے متلاشی ہو تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسے راہ حق نصیب ہو جائے۔ سامعین، آج کا موضوع ہے حاضر و ناظر رسول۔ میں نے اپنے اس بیان کو 3 رخ پر رکھا ہے۔ پہلے رخ میں قرآن و حدیث سے اصل عقیدہ و ایمان کو ثابت کیا ہے، دوسرے رخ میں دیوبندی وہابی کی عقیدگی اور گمراہی کو ظاہر کیا ہے، اور تیسرے رخ میں دیوبندی وہابی کے گھر کی خوب خبر لی ہے۔ اب بیان کا پہلا رخ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلے حاضر و ناظر کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سنیے۔ حاضر کا لغوی معنی ہے موجود، اور ناظر کا معنی ہے دیکھنے والا۔ جہاں تک بندہ کی دسترس ہوتی ہے وہاں تک بندہ حاضر ہوتا ہے، اور جہاں تک بندہ دیکھ سکتا ہے وہاں تک وہ ناظر ہوتا ہے۔ حاضر و ناظر کی اصطلاحی تعریف علماء اہل سنت کے نزدیک یہ ہے: قوت قدسیہ والے کا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھنا اور دور و نزدیک کی آوازیں سننا، یا ایک آن میں سارے عالم کی سیر کر لینا اور سدھا کوس پر حاجت مندوں کی حاجت روائی کر دینا، یا جس میں مثالی یا جس میں اصلی کے ساتھ متعدد جگہ پر تشریف فرما ہو جانا۔ سامعین، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اہل سنت کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہمیشہ، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر جگہ جگہ، چپا چپا، خطہ خطہ، کریا کریا، گلی گلی، یہاں وہاں آپ کی ذات اقدس جس میں حقیقی یا جس میں مثالی کے ساتھ تشریف فرما رہتی ہے، بلکہ دعویٰ صرف یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنایا ہے، اور حاضر و ناظر ہونے کی صورت وہی ہے جو تاریخ میں گزر چکا ہے۔ اب قرآن و حدیث سے ثبوت ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، بے شک ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری، ڈر سنانے والا، اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکتا سورج بنا کر بھیجا۔ سامعین، اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو چمکتا سورج فرما کر حاضر و ناظر کے مسئلے کو بالکل آسانی سے سمجھا دیا ہے کہ جس طرح سورج ایک ہی ہے مگر پوری دنیا میں موجود ہے، اسی طرح محمد رسول اللہ کی ذات ایک ہی ہے مگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ ذرا سورج کو دیکھیے کہ اگر 12:10 پر وہ بہار میں ہے تو ٹھیک اسی ٹائم 12:10 پر وہ آسام میں بھی ہے، ٹھیک اسی وقت بنگال میں بھی ہے، ٹھیک اسی وقت یو پی میں بھی ہے، ٹھیک اسی وقت دلی میں بھی ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ٹھیک اسی وقت 12:10 پر وہ پاکستان میں بھی ہے، وہ بنگلہ دیش میں بھی ہے، وہ سعودی عرب میں بھی ہے، وہ ایران میں بھی ہے، وہ عراق میں بھی ہے، بلکہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ میرے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چمکتا سورج فرما کر یہ بتا دیا کہ جس طرح سورج ایک جگہ رہ کر پوری دنیا میں موجود ہے، اسی طرح آفتاب نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر پوری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ دوسری آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ! اللہ نے اپنے لیے فرمایا: نحن اقرب الیہ من حبل الورید،
ہم بندے سے ان کے شہرک سے زیادہ قریب ہے، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہے، تو معلوم ہوا خدا بھی حاضر و ناظر ہے اور خدا کے عطا سے مصطفیٰ بھی حاضر و ناظر ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، مشکات شریف جلد اول کتاب الایمان باب اثبات عذاب قبر میں ہے، جب میت کو لوگ دفن کر کے چلے آتے ہیں تو منکر نکیر دو فرشتے آتے ہیں اور مردے کو اٹھا کر 3 سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل، تو اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ اشرف اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس حدیث سے پاک کے تحت فرماتے ہیں، قبر میں ظاہر ظہور آپ کی ذات کو حاضر کرتے ہیں، یعنی اس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حاضر ہوتے ہیں۔ سامعین ذرا غور کیجیے کہ دنیا میں روزانہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ایک ہی وقت میں مرتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ہزاروں مردے دفن ہوتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں ہزاروں قبر میں منکر نکیر بھی آتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ منکر نکیر 2 ہی فرشتے ہیں اور حضور کی ذات بھی ایک ہی ہے، بتاؤ ذات ایک ہے اور ہزاروں جگہ ایک ہی وقت میں کیسے تشریف فرما ہو سکتے ہیں۔ ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ ایک ہی وقت میں ہزاروں جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں، اور اسی کا نام ہے حاضر و ناظر۔ قصیدہ بردہ شریف کے شرح خرقوتی شریف میں ہے، جب حبیب یمنی نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ہیرا پہاڑ پر گرا اور دوسرا ٹکڑا نیچے گرا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب یمنی بتا اب تیرا دوسرا سوال کیا ہے۔ حبیب یمنی عرض کرتے ہیں، اے زمین پر رہ کر آسمان کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینے والے، اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میرا دوسرا سوال کیا ہے، اب آپ خود فرما دے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے حبیب یمنی سن، تیری ایک لڑکی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، کان سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، گویا وہ گوشت کے ٹکڑے کی مانند ہے، وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ ٹھیک ہو جائے۔ اے حبیب یمنی جا، میں نے تیری بیٹی کو درست کر دیا، ان کے اعضاء درست کر دیا، اسے شفا بخش دیا۔ یہ سن کر حبیب یمنی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ پھر حبیب یمنی واپس اپنا گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہی لڑکی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے آئی اور دروازہ کھولی اور زبان سے بولی، السلام علیکم ابا حضور۔ حبیب یمنی یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کہتا ہے، بیٹی تو تو بالکل مجبور تھی نا، تو تو بالکل معذور تھی نا، تجھے کیا دیکھ رہا ہوں، نہ تجھے پاؤں تھے، نہ تجھے آنکھ تھی، نہ تجھے زبان تھی، نہ تجھے کان تھے، نہ تجھے ہاتھ تھے، تو تو گوشت کے لتھڑے کے مانند تھی، لیکن میں تجھے کیا دیکھ رہا ہوں، اتنی تندرست کیسے ہو گئی؟ تو لڑکی عرض کرتی ہے، قالت آتانی آتن فی المنام فقال لی ان اباک قد اسلم و ان کنت اسلمت نرد علیک اعضاک سالمۃ فاسلمت فی منامی فاصبحت کما ترانی۔ بیٹی بولتی ہے، بیٹی عرض کرتی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت شخص خواب میں تشریف لایا اور فرمایا، تیرا باپ مکہ میں مسلمان ہو چکا ہے، اگر تو بھی مسلمان ہو جائے گی تو تیرا سب کچھ درست ہو جائے گا۔ تو میں نے خواب ہی میں کلمہ پڑھ لیا، صبح اٹھی تو ایسی تھی جیسی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ حاضر و ناظر ہونے کا پکا ثبوت ہے، اس لیے کہ جو رسول مکہ میں چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے تھے، وہی رسول ٹھیک اسی وقت میں حبیب یمنی کی لڑکی کو یمن میں ٹھیک کر رہے تھے، ان کے اعضاء درست کر رہے تھے۔ جو نبی مکہ میں حبیب یمنی کو کلمہ پڑھا رہے تھے، ٹھیک اسی وقت میں وہی نبی ان کی بیٹی کو یمن میں کلمہ پڑھا رہے تھے، یعنی میرے نبی ایک ہی وقت میں مکہ میں بھی تھی
मक्का में भी थे और यमन में भी थे, और इसी को कहते हैं हाजिर और नाजिर। शरह मवाहिब लदनिया में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह रफ़ा लिद्दुनिया फंजुरू इलैहा व इला मा हुवा काइन फीहा इला यौम क़यामत कअन्नमा अंजुरू इला कफ़ी हाज़ी। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हमारे सामने सारी दुनिया को पेश फरमा दिया, बस हम इस दुनिया को और जो इसमें कयामत तक होने वाला है इस तरह देख रहे हैं जिसने अपने हाथ की हथेली को देख रहे हैं। दलाइल खराज शरीफ में है फ़क़ाल अस्मो सलाता अहले महब्बती व आरफ़ुहुम व तोरज़ु अलैया सलाता गैरिहिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोहब्बत वालों के दरूद को मैं खुद सुनता हूँ और उनको पहचानता हूँ, और गैर मोहब्बत वालों के दरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। इन दोनों हदीसों से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई चीज़ दूर नहीं है, हर चीज़ मेरे रसूल के सामने है और हर चीज़ के सामने मेरे रसूल हैं। पूरी दुनिया को हाथ की हथेली की तरह देख भी रहे हैं और दूर नज़दीक की आवाज़ों को सुन भी रहे हैं। इसी अहले सुन्नत की इस्तिलाह में इसी को तो कहते हैं हाजिर और नाजिर। शब मेराज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और वहाँ से सातवां आसमान, सिदरतुल मुंतहा, बैतुल मामूर, अर्श व कुर्सी, जन्नतो दोज़ख हर जगह की सैर करके इतनी जल्दी आए कि जिस बिस्तर से उठे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। वजू फरमाने से जो पानी गिरा था वो पानी अभी ढलक कर बह रहा था। दरवाजा भिड़ने से जो जंजीर हिलती है वो जंजीर अभी हिल ही रही थी। इसी को तो कहते हैं हाजिर और नाजिर, कि एक अहले सुन्नत की इस्तिलाह में एक आन में पूरी कायनात की सैर कर ले। हाजिर और नाजिर के मुतल्लिक उलमाए जमहूर का क्या ख्याल है और क्या अकीदा है उसे भी मुख्तसर समाअत फरमाई। दुर्र मुख्तार जिल्द सोम बाबुल मुर्तद बहस करामत औलिया में है। मुखालफिन का रद्द करते हुए साहब दुर्र मुख्तार फरमाते हैं, या हाजिरो या नाजिरो लैसा बे कुफ्र, यानी ऐ हाजिर ऐ नाजिर कहना कुफ्र नहीं है। शिफा शरीफ में है, इन लम यकुन फिल बैते अहदुन फकुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब घर में कोई ना हो तो कहो, ए नबी आप पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। इसके तहत मुल्ला अली कारी शरह शफा शरीफ में फरमाते हैं, ले अन्ना रूहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर फी बुयूत अहल इस्लाम, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक मुसलमानों के घर में हाजिर हैं। मिरकाह शरह मिशकात शरीफ में मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, वकाल गजालियो सल्लिम अलैहि इज़ा दखलता फिल मस्जिद फइन्नहु अलैहि सलातु वस्सलाम याज़ुरु फिल मसाजिद। इमाम गजाली ने फरमाया, जब तुम मस्जिदों में जाओ तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज करो, क्योंकि आपकी जात मुक़द्दस आप मस्जिदों में मौजूद होते हैं, मदारिजुन नबुव्वत जिल्द सानी फसल हयात अंबिया में है। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, अगर कहें कि रब ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक को ऐसी हालत और कुव्वत अता की है कि जिस मकान में चाहें तशरीफ ले जाए, खा बेआई नहीं उसी जिस्म से, खा जिस्म मिसाली से, खा आसमान पर, खा कब्र में, तो जायज़ है। कब्र से हर हाल में खास निस्बत रहती है। अहयाउल उलूम जिल्द अव्वल फसल सोम नमाज की बातनी शर्तों में इमाम गजाली फरमाते हैं, एहजिर फी कल्बे का, यानी अपने दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके ज़ात पाक को हाजिर जानो और कहो, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह शरह सदूर में फरमाते हैं कि अगर लोग ये अकीदा रखे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह मुबारक
اور آپ کی مثال میلاد شریف میں اور ختم رمضان میں اور نعت خوانی کرتے وقت آتی ہے تو جائز ہے۔ سامعین، میں نے قرآن و حدیث اور علماء جمہور کے قول سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا پختہ ثبوت پیش کر دیا ہے۔ حاضر و ناظر کے تعلق سے دیوبندی وہابی کا کیا عقیدہ ہے اور کیا ایمان ہے، بیان کے دوسرے رکن میں سماعت فرمائیے۔ سارے دیوبندیوں اور وہابیوں کا گرو گھنٹا مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ 31 پر لکھتے ہیں، تحقیق کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں اپنے واسطے خاص کر رکھی ہے، سو اول بات یہ ہے کہ ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، ہر چیز کی خبر ہر وقت برابر رکھنی، دور ہو یا نزدیک ہو، چھپی ہو یا کھلی، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، یہ اللہ ہی کی شان ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ 30 پر لکھتے ہیں کہ شرک کے معنی یہ ہیں کہ جو چیزیں اللہ نے اپنے واسطے خاص کی ہیں وہ چیزیں کسی اور کے واسطے کرنی، جیسے مشکل کے وقت پکارنا اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہونا اور قوت قدرت تصرف کی ثابت کرنی، سو ان باتوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے۔ اور اس بات میں اولیاء انبیاء میں، جن شیطان میں، بھوت پری میں کچھ فرق نہیں، یعنی جس سے کوئی یہ معاملہ کرے گا وہ مشرک ہو جاوے گا کہ انبیاء اولیاء ہی ہو۔ ان کا دوسرا مولوی رشید احمد گنگوہی اپنی کتاب فتویٰ رشیدیہ کے صفحہ 102 پر لکھتا ہے، اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود خطاب سلام کا سنتے ہیں تو کفر ہے، کا السلام علیکہ کہے یا السلام علی النبی کہے۔ ان کا تیسرا مولوی اشفلی تھانوی فتاوی امدادیہ جلد 4 میں لکھتا ہے، اگر ایک وقت میں کئی جگہ محفل میلاد منعقد ہو تو آیا سب جگہ تشریف لے جائیں گے یا کہیں؟ یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ کہیں جاویں کہیں نہ جاویں، اور اگر سب جگہ جاویں تو وجود آپ کا واحد ہے، 1000 جگہ کس طور پر جا سکتے ہیں؟ دیوبندی علماء کے ان فتووں اور ان تحریروں سے ثابت ہوا کہ حاضر و ناظر ہونا خدا کی صفت خاصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا کفر و شرک ہے۔ جو کوئی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتا ہے وہ کافر و مشرک ہے۔ سامعین، یہ ہے دیوبندی ملاؤں کا عقیدہ و ایمان جو قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ لیکن آئیے ان کے گھر کی خوب خبر لیتے ہیں اور بیان کا تیسرا رخ شروع ہوتا ہے۔ بیان کا تیسرا رخ سماعت فرمائے۔ نگاہ غور سے دیکھو تو یہ اقدا خواب صاف کھل جائے، نگاہ غور سے دیکھو تو یہ اقدا صاف کھل جائے، وفا کے بھیس میں بیٹھا ہے کوئی بے وفا ہو کر۔ اشفلی تھانوی کے حالات زندگی پر ان کے مرد خاص نے اشف السوانے کے نام سے کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہے۔ اس کتاب کے تیسری جلد کے صفحہ 121 پر اشفلی تھانوی کے حاضر و ناظر ہونے کا واقعہ لکھا ہے۔ کتاب کا مصنف خواجہ عادل الحسن لکھتا ہے، ایک صاحب نے خود احکر سے یعنی مجھ سے یہیں خانقاہ میں بئی عنوان اپنا واقعہ بیان کیا کہ گو دیکھنے میں حضرت والا یہاں بیٹھے ہیں، لیکن کیا خبر اس وقت کہاں پر ہوں، کیونکہ ایک بار خود حضرت والا اشرف تھانوی کو باوجود تھانہ بھون میں ہونے کے علی گڑھ میں دیکھ چکا ہوں، جبکہ وہاں نمائش تھی اور اس کے اندر سخت آگ لگی تھی۔ میں بھی اس نمائش میں اپنی دکان لے گیا تھا۔ جس روز آگ لگنے والی تھی اس روز خلاف معمول اثر ہی کے وقت سے میرے قلب کے اندر ایک وحشت سی پیدا ہونے لگی تھی، جس کا یہ اثر ہوا کہ باوجود اس کے کہ اصل بکری کا وقت وہی تھا، لیکن میں نے اپنی دکان کا سارا ساز و سامان قبل از وقت ہی سمیٹ کر بکسوں میں بھرنا شروع کیا۔
जब बाद मगरिब आग लगने का शोर हुआ तो चूंकि मैं अकेला ही था और बकस भी भारी थे, इसलिए मैं सख्त परेशान हुआ कि या अल्लाह दुकान से बाहर क्यों कर ले जाऊं। इतने में क्या देखता हूं कि दफतन हजरत वाला यानी अशरफ अली थानवी नमोदार हुए और बक्सों में से एक बक्स के पास तशरीफ ले जाकर फरमाया कि जल्दी से उठाओ। चुनांचे एक तरफ से तो उस बक्स को खुद उठाया और दूसरी तरफ से मैंने उठाया। इसी तरह थोड़ी देर में एक एक करके सारे बक्स बाहर रखवा दिए। उस आग से और दुकानदारों का तो बहुत नुकसान हुआ, लेकिन बेफजली ताला मेरा सब सामान बच गया। क्या समझा आपने? किताब के मुसन्निफ कहना ये चाहते हैं कि एक ही वक्त में अशरफ अली थानवी थाना भवन में भी थे और अलीगढ़ में थे। दूसरी किताब सुनिए, इन देवबंदी मुल्ला की दूसरी किताब करामात इमदादिया है। इस किताब के सफ़ा 20 पर लिखते हैं, एक दफ़ा मौलवी मोहिउद्दीन साहब फरमाते थे कि चूंकि हजरत हाजी इमदुल्ला साहब अरसे दराज से बवजह जोफे बदन के हज करने से माजूर थे। वाक़या के रावी कहते हैं, हमने एक दोस्त से कहा कि आज खास यौम अरफात में यानी हज का दिन है, देखना चाहिए कि हजरत कहाँ है। उन्होंने मुरातिब होकर देखा कि हजरत हाजी इमदुल्ला साहब जबल अरफात यानी मक्का में जबल अरफात के नीचे तशरीफ रखते हैं। हम लोगों ने बात को अर्ज किया, हजरत आप यौम अरफात में कहाँ थे? हजरत ने कहा, कहीं भी नहीं, मकान पर था। हम लोगों ने अर्ज किया, हजरत आप तो फलां जगह तशरीफ रखते थे। हजरत ने फरमाया, या अल्लाह लोग कहीं भी छुपा नहीं रहने देते। क्या समझा आपने? रावी साबित करना ये चाहते हैं कि हाजी इमदादुल्ला साहब, रावी ये साबित करना चाहते हैं कि हाजी इमदादुल्ला साहब हज के दिनों में घर में भी थे और मैदान अरफात में भी थे यानी मक्का में भी थे। यानी हाजी साहब मुतअद्दिद जगह तशरीफ रखते थे और इसी को हाजिर नाजिर कहते हैं। सामईन, अगर इन वाक़यात को सही मान लिया जाए तो इन देवबंदियों का अकीदा, उनका फतवा, उनके मसाइल, उनका पूरा धर्म ऑटोमेटिक गलत और बातिल साबित हो जाता है। और अगर उनके अकीदे और उनके फतवे और उनके मसाइल को दुरुस्त मान लिया जाए तो उनके ये सब वाक़यात खुद ब खुद मन घड़त और सारे देवबंदी झूठा साबित हो जाता है। और अगर दोनों बातें और दोनों पहलू सही करना चाहते हैं, ये देवबंदी मुल्ला अपने अशरफ अली थानवी को और हाजी इमदुल्ला साहब को खुदा मान ले, फिर दोनों बातें दुरुस्त हो जाएंगी। क्योंकि हाजिर नाजिर होना का मसला, हाजिर नाजिर का मसला इन लोगों के नज़दीक खुदा के लिए खास है, गैर खुदा के लिए शिर्क है। तावील व जवाबात का जो भी पहलू इख्तियार ये लोग करेंगे, इनको फांसी से छुटकारा नहीं मिल सकता है। कहाँ है देवबंदी मसलक के मानने वाले? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग ऐसे मुल्लाओं की पैरवी करते हैं जो खुद कुफ्र शिर्क में डूबा हुआ है? बताओ वो नजात क्या दिलाएगा जो खुद कुफ्र शिर्क में पड़ा हो। सामईन, बयान के तीनों रुखों को गौर से सुने और अच्छी तरह सोच विचार करें और हक व बातिल को पहचाने, हक क्या है बातिल क्या है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को हिदायत नसीब फरमाए। आमीन।